اور اہم خبر آئی ہے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر قیدیوں کی مزید گاڑیاں، واٹر کینن، پولیس اور رینجرز کی نفری پہنچ چکی ہے۔ اسلام آباد کے مناظر اس وقت بالکل بے یقینی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر قیدیوں کی مزید گاڑیاں، واٹر کینن اور پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز کی نفری بھی پہنچ چکی ہے۔ فیصل رضا 92 نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل بتائیے گا ریڈ زون میں اس وقت کیا منظر ہے اور کتنی تقریباً کوئی اندازہ ہے کہ کتنی تعداد میں پولیس والے یہاں ہیں؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو ہے آئینی بحران کے بعد ایک سنگین صورتحال موجود ہے۔ ریڈ زون میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم صبح جو ہے وہ یہاں رپورٹنگ شروع کی تھی اس وقت جو ہے وہ قلیل تعداد میں سیکیورٹی جو ہے وہ صرف سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور تھی، لیکن اب جو ہے وہ معاملات تھوڑے سے زیادہ جو ہے وہ سنگین ہو چکے ہیں۔ یہاں پر پولیس، اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری کی جو نفری ہے وہ جو ہے وہ واضح طور پر ہمیں دکھائی دے رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پر رینجرز کے جو تعداد ہم دستے ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ یہاں پر واٹر کینن اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پرزنر وین ہیں وہ بھی پہنچائی گئی اور یہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے اس پارلیمنٹ کا تمام تر جو ایریا ہے اس کو سیکیورٹی اثار میں لیا جا چکا ہے۔ یہاں پر سول جو اس وقت لا انفورسمنٹ دستے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ کافی حد تک چوکس ہیں اور کسی بھی جو غیر متعلقہ شخص ہے اس کو اندر جانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ جبکہ سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید ہے کہ جو ہے وہ 12 بجے کے بعد جو درخواستیں جو سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہیں ان پر جو ہے وہ عین ممکن ہے کہ سماعت جو ہے وہ شروع کر دی جائے۔ اس وقت جو ہے وہ شرائع دستور پر صورتحال کافی حد تک ریڈ زون میں جو ہے وہ نازک ہے۔ تمام ریڈ زون کے جی بالکل ٹھیک ہے، فیصل رضا آپ کی اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ریڈ زون میں صورتحال نازک ہے اور پولیس رینجرز کی بھاری نفری وہاں پہ تعینات کر دی گئی ہے۔ ایک اور اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، حکومت کو آرمی چیف اور پاکستان کی افواج کی ادارہ جاتی تنظیم کا مکمل ادراک ہے۔ ایسی افواہیں کہ فوج کی قیادت میں تبدیلی کا سوچا جا رہا ہے انتہائی لغو اور بے بنیاد ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے یہ ٹویٹ کیا ہے، لکھا ہے منصوبے کے تحت خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، حکومت ان افواہوں کی مذمت اور مکمل تردید کرتی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے یہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کی تبدیلی سے متعلق افواہیں بے بنیاد ہیں اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک اور خبر آپ کو دے رہے ہیں، سپریم کورٹ کے 4 ججز عدالت پہنچ چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے دروازے جو اب سے کچھ دیر پہلے کھول دیے گئے تھے، سپریم کورٹ کے 4 ججز عدالت پہنچ چکے ہیں۔ عمران وسیم ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمران بتائیے گا سپریم کورٹ میں اس وقت کیا حالات ہیں؟ جی سپریم کورٹ میں اس وقت حالات یہ ہیں کہ جو درخواست آئی تھی وہ اپنا سپریم کورٹ بار کی وہ بھی دائر ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولوی اقبال حیدر جو کہ کراچی کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی عدالت کے 7 اپریل کے فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے الگ سے ذاتی حیثیت میں درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے۔ چیف جسٹس بھی پہنچ چکے ہیں اور ان کے ساتھ جو 5 رکنی لاجر بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ سنایا تھا، اس بینچ کے جو دیگر جج صاحبان ہیں، جسٹس اجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، یعنی 4 جج صاحبان جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ ایک جج صاحب کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن جو سیکیورٹی ذرائع ہیں سپریم کورٹ کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 12 بجے کے بعد جو کمرہ عدالت نمبر 1 ہے جہاں پر چیف جسٹس بیٹھ کر مقدمات کی سماعت کرتے ہیں، 12 بجے جو ہے وہ یہ عدالت لگائی جائے گی اور اس مقدمے کی سماعت کا جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اپنا وکلا یہاں پہ پہنچے ہیں اپنا سپریم کورٹ عمران، یہ 4 ججز اگر آپ نے بتایا تو شاید میں سن نہیں سکا، یہ 4 ججز، یہ 5 رکنی بینچ جس نے فیصلہ دیا تھا، یہ اسی بینچ کے 4 ججز ہیں؟ غالباً وہی بینچ جو ہے جس نے فیصلہ سنایا تھا وہی عمل درآمد کی درخواست کے اوپر سماعت کرے گا۔ اور اچھا عمران صاحب، دوسری بات یہ بتائیں کہ اب اس بینچ کے سامنے کیا 2 درخواستیں ہیں؟ ایک جو ابھی توہین عدالت یا عمل درآمد کے لیے درخواست اعظم تارڑ لے کر پہنچے اور دوسرا جو ریویو پٹیشن دائر کی گئی ہے جو اظہر صدیق صاحب نے جمع کروائی تھی، کیا یہ دونوں اس بینچ کے سامنے ہیں؟ جی اظہر صدیق صاحب کی کوئی درخواست سپریم کورٹ میں جمع نہیں ہوئی۔ اظہر صدیق صاحب نے پہلے ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کر دیا تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف کے بابروان کے ساتھ وکیل تھے، لیکن یہ نظر ثانی کی درخواست دائر نہیں ہو سکی۔ اظہر صدیق صاحب نے باقاعدہ طور پہ جب یہ درخواست کے حوالے سے صحافی تردید کرتے رہے تو پھر 2-2.5 گھنٹے کے بعد انہوں نے انہیں صحافیوں کو فون کر کے بتایا جن کو انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ درخواست دائر کر دیا، لیکن پھر ان کی جانب سے اظہر صدیق کی جانب سے کہا گیا کہ آفیشلی طور پہ انہیں جو کنوے کیا گیا ہے یہ درخواست ابھی دائر نہیں ہوئی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس حکومت کی جانب سے نظر ثانی کی کوئی درخواست موجود نہیں ہے؟ جی بالکل، میں نے یہی کہا ہے کہ نظر ثانی کی درخواست حکومت کی، پاکستان تحریک انصاف کی کسی کی درخواست دائر نہیں ہوئی۔
जो बराह रास्त अफेक्टी हैं स्पीकर डिप्टी स्पीकर, उन्होंने भी अदालती फैसले पर कोई नजरसानी की दरखास्त दायर नहीं की, क्योंकि जो डायरेक्शन थी उसमें तो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया था। बराह रास्त जो अफेक्टी वो तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर है, उन्होंने भी कोई दायर नहीं की। वजीर आजम की तरफ से, सदर की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इमरान। इवन जो सीनियर सहाफियों से मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की, वज़ीर आज़म भी इस सारे मामले से लाइल्म थे। नजरसानी वाली जो एप्लीकेशन है उसको लेकर बहुत शुक्रिया इमरान वसीम, आप सुप्रीम कोर्ट के हालात से हमें बता रहे थे। एक और खबर आई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्विटर पर पैगाम है। कहते हैं 1 घंटा बाकी रह गया है, अभी तक वोटिंग नहीं हुई है, अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, दूसरी बार आइन को तोड़ा जा रहा है। हम 10:30 बजे के सेशन के लिए सुबह 10 बजे से यहाँ मौजूद हैं, अभी तक एजेंडा शुरू नहीं हो सका है। अहम खबर आपको दे रहे हैं अब, जबकि 11:17 हो चुके हैं और तकरीबन जो 43 मिनट का वक्त बाकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, 1 घंटा बाकी रह चुका है, अभी तक वोटिंग नहीं हुई है, अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, दूसरी बार आइन को तोड़ा जा रहा है। ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। 10:30 बजे के सेशन के लिए सुबह 10 बजे से यहाँ मौजूद हैं, अभी तक एजेंडा शुरू नहीं हो सका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से अब ये जो सारी सूरत हाल है इस पर उनके ये तासुरात हैं। उन्होंने कहा है कि 1 घंटा बाकी रह गया है, अभी तक वोटिंग नहीं हुई है, अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, दूसरी बार आइन को तोड़ा जा रहा है। हम 10:30 बजे के सेशन के लिए सुबह 10 बजे से यहाँ मौजूद हैं, अभी तक एजेंडा शुरू नहीं हो सका है। एक और खबर है, कौमी असेंबली में अपोजिशन को वोटिंग का इंतजार है। अपोजिशन रहनुमा कौमी असेंबली में अपनी अपनी नशिस्तों पर मौजूद हैं। स्पीकर कौमी असेंबली चैम्बर में पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले स्पीकर कौमी असेंबली दूसरी मरतबा तकरीबन पिछले 1-1.5 घंटे में वज़ीर आज़म हाउस गए थे और अब खबर ये आ रही है कि असद कैसर अपने चैम्बर में पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल अब भी जिस पर पाकिस्तान के अवाम की नजरें हैं वो यही है कि क्या अब जो 42 मिनट का वक्त बाकी है, क्या इस दौरानिये में वोटिंग हो पाएगी या नहीं। दूसरी जानिब अपोजिशन रहनुमाओं का रद्द अमल भी आ रहा है। बार बार वो स्पीकर कौमी असेंबली को इस बात की याद दहानी करवा रहे हैं कि अभी तक वोटिंग नहीं हुई है और असद कैसर अब कौमी असेंबली चैम्बर में पहुंच चुके हैं। कौमी असेंबली में अपोजिशन को वोटिंग का इंतजार है। अब से थोड़ी देर पहले स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म हाउस गए थे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा वोटिंग का कितना इम्कान है, अब कुछ मालूम हो सका, क्या पैगाम लेकर पहुंचे हैं असद कैसर? देखिए, वजीर आजम इमरान खान से अब से कुछ देर पहले स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में वजीर आजम इमरान खान ने उनसे वो जो धमकी अमेज खत है वो उनके साथ शेयर किया गया है और ये खत स्पीकर कौमी असेंबली को दे दिया गया है। स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो अब अपोजिशन लीडर के साथ उनके साथ शेयर करेंगे और जो साजिश मुबैना तौर पर की गई है वो उनके साथ शेयर की जाएगी। ये खत उनके साथ शेयर करने के बाद फिर फैसला किया जाएगा कि वोटिंग करानी है या वोटिंग नहीं करानी। पहले मरले में हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया। आज वफाकी काबीना ने जिसकी मंजूरी दी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, चेयरमैन सेनेट सादिक इमरानी और जो स्पीकर कौमी असेंबली है असद कैसर, उनके साथ ये जो मुबैना धमकी अमेज खत है वो शेयर किया जाएगा, जिसमें हुकूमत को ख़त्म करने के हवाले से गैर मुल्की साजिश के कुछ जो शवाहिद मिले हैं वो उनके साथ शेयर किए गए हैं।